ہم پوری طاقت کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روکیں گے. اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی رانا ثناء اللہ کو کیا پتا ہے, جی میاں شہباز شریف کو کیا پتا میرے کیا ارادے ہیں, ہمیں تمہارے ارادوں کا پتا ہے, تمہیں یہ معلوم نہیں ہے. جس دن یہ دھرنا اناؤنس کرے گا اس کے بعد اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا, یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا. یہ تو سمجھتا نا کہ جیسے جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے بس جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے اس نے جناب ٹاپ گیئر میں پہنچ جانا ہے اسلام آباد. یہ اس کی بھول ہے, یہ ٹاپ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسے معلوم ہی نہیں, یہ تو سمجھتا ہے کہ بس میں اعلان کر دوں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا. یہ اعلان کرے اس کے بعد اس کو پھر یہ فکر ہوگی کہ اب میں کیا کروں, اب اعلان کیسے واپس لوں, تو اگر جاؤں تو کیسے جاؤں. او پاگل شخص ہے رانا ثناء اللہ, قاتل ہو تم, ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہو. اس نے عابد شریلی کے والد نے کہا تم نے 18 قتل اور کیے ہوئے. تم کون ہوتے ہو دھمکیاں دینے والے؟ قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, تم روک سکتے ہو قوم کو؟ آ کے دکھاؤ کیسے روکو گے. ایک شخص کو نہیں تم روک سکتے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے, سارے آئیں گے کال پہ. اور تمہاری جرت کیسی ہوئی, چور قاتل ہو تم, کہ ہمیں تھریٹ دے رہے ہو. یہ تھریٹس میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے. تم بولتے جاؤ جو بولنا ہے, تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے. جو وہ انویزیبل کلوک تم سمجھتے ہو تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے, وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے پیچھے ان قریب, کیونکہ سب کو پتا چل گیا ہے, نیوٹرلز کو بھی پتا چل گیا ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے امریکہ کی سازش رجیم چینج کی جو انہوں نے کامیاب کی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے, اور یہ میں ضرور پھر سے بتانا چاہتی ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی سازش تو نہیں ہوئی, سازش ہوئی ہے, اور اس کا آپ دیکھتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کیا اس امپورٹڈ حکومت نے, ہندوستان سے تجارت کرنے کا ڈکلیئر کر دیا ہے, اور ٹریڈ آفیسر مشن میں اپوائنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کا مشن ہے دہلی میں. اب پھر کامرس منسٹری نے جواب دیا کہ نہیں جی کوئی ٹریڈ پہ ہم بدل نہیں رہے پالیسی, تو پھر یہ افسر کیوں اپوائنٹ ہو رہے؟ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ. تو اگر کامرس منسٹری کہہ رہی ہے کہ تجارت نہیں شروع ہوگی ہندوستان کے ساتھ, تو میرا سوال ہے کہ ٹریڈ آفیسر کیا نواز شریف اور شریف فیملی کی تجارت ہندوستان کے ساتھ اس لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے, اس لیے اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کی تجارت انڈین بزنس مین سے ہو؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اور اگر یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, تو میرا سوال پھر اٹھتا ہے نیوٹرلز پہ کہ کیا یہ آپ کی پالیسی ہے کہ ہندوستان ظلم اور تشدد کرے, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ظلم کرے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں, اور آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ شریف فیملی اپنی پرائیویٹ تجارت کھولنا چاہ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ آفیشل اپوائنٹ کر کے ہماری ایمبیسی میں؟ اس سوال کا بھی جواب قوم کو چاہیے. اور اب میں واپس آتی ہوں, سازش کب شروع ہوئی میں آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہوں. 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا بریفنگ دیتا ہے کہ ہماری بات چیت کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری سے یو ایس ڈرون بیسز کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان انٹرویو میں کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے بیسز, ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے سینٹنس استعمال کیا. اس دن کے بعد سازش شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی CNN کی رپورٹ اکتوبر میں آتی ہے کہ ہمارے بات چیت تقریباً ختم ہو گئی ہے بیسز کے حوالے سے اور ایگریمنٹ ہونے کو جا رہی ہے. سوال اٹھتا ہے جب پرائم منسٹر اور اس کے بعد کیبنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی بیسز نہیں دی جائیں گی امریکہ کو, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے, اور یہ کیسے کر رہے تھے جبکہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر نے نہ کر دی تھی؟ یہ سوال بھی سوچنے والا ہے. سازش شروع ہو چکی تھی, اور 14 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے
مریم نواز کو اور شہباز شریف کو فوری طور پہ علیحدہ علیحدہ یو ایس کی یہاں جو کاؤنسل جنرل تھی وہ لاہور ملنے جاتی ہے علیحدہ علیحدہ. اس کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے ڈسیڈنٹ ایم این اے سے, اپوزیشن کے لیڈر سے, جو کہ نارمل نہیں ہے اور یہ امریکن ڈپلومیٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ سازش نہیں تھی, خدا کے واسطے فیکٹس اور ڈیٹا دیکھیں, سازش شروع ہو چکی تھی. اور جو کیا کہتے لاسٹ تھا وہ روس کا وزٹ تھا, وہ فائنل جسے کہتے ہیں ایک نیل تھا ان دا ہول سازش کی گیم. اور اس کے بعد پھر سائفر آتا ہے. اس سے کیا نظر آتا ہے؟ سازش تھی عمران خان کو ہٹانے کی, اور اس کی وجہ سے کیونکہ کوئی سازش باہر کی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر سے ان کی مدد نہ کی جائے. تو اندر سے جو لوکل ابیٹس تھے انہوں نے مدد کی اور سازش کو آپریشنلائز کیا, اور اس کو مداخلت کہتے ہیں. تو سازش اور مداخلت دونوں ایک پورے گرینڈ پلان کا حصہ ہوتی ہیں. یہ سارے فیکٹس ہیں. میں کوئی ایسی امیجنیٹو سٹوری نہیں آپ کو دے رہی, میں نے آپ کو ڈاٹس کی کنیکشن بتائی ہے, کب کیا ہوا, کیسے ہوا, اور کس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا ایک سازش کے تحت, اور وہ بھی جو امریکہ کی سازش تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو واضح ہے یہ ایک پوری غلامی کی, رجیم چینج کی سازش ہے. اور انفارچونیٹلی سازش والوں کے لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے, اور قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ جب خان صاحب ڈیٹ دیں گے تو یہ جتنے سازشی ہیں پاکستان کے اندر, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی ہمیں غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا. اور میں پھر سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں, لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی, قانون کی خلاف ورزی, پارلیمان کی سپریمیسی ختم, جمہوریت کی تباہی, یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی؟ کیونکہ جو شریف اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے کرائم منسٹر کا, انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی, ان کے کیسز جو ابھی ان کو سینٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا, کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے, یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں, اور ہمیں ان کے جواب چاہیے.